السلام علیکم دوستو۔ قدیم ادوار سے ایک داستان ہندوستان بھر میں مشہور ہے، جس کے مطابق ہندوستان میں ایک ایسی خفیہ تنظیم موجود ہے کہ جس کے قبضے میں بہت ہی نایاب معلومات یا بہت ہی جدید قسم کا علم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم آج سے تقریباً 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، جو صرف 9 انجان انسانوں پر مشتمل ہے، اور یہ 9 انتہائی طاقتور لوگ دنیا کے حالات و واقعات، جنگوں اور بڑے فیصلوں میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے 9 باکمال افراد پر مشتمل یہ جماعت انڈین ایلومناٹی کے نام سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کیا یہ خفیہ جماعت واقعی اس دنیا میں کوئی وجود رکھتی ہے یا پھر یہ محض سنی سنائی کہانیاں ہیں؟ یہ حقیقت جاننے کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ مورخین کے مطابق 9 انجان لوگوں کی یہ جماعت 226 قبل مسیح کے دوران تشکیل دی گئی۔ اس جماعت کو بنایا تھا ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ اشوک اعظم یعنی اشوکا نے۔ اشوکا کو ہم چندر گپت موریہ کے پوتے کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ چندر گپت موریہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی قابلیت اور اپنے گرو چانکیہ کی ذہانت کے بلبوتے پر مکمل ہندوستان کو تسخیر کر ڈالا تھا۔ یوں کلکتہ سے لے کر مدراس تک کا تمام مفتوحہ علاقہ چندر گپت موریہ کے پوتے اشوکا کو وراثت میں ملا۔ اس ذمہ داری کے ساتھ ہی بہت سے چیلنجز بھی اشوک کے منتظر تھے، جن میں سب سے بڑا چیلنج کالنگا کی ریاست تھی۔ یہ ریاست اشوک کی عملداری سے باہر تھی اور اس کے لیے آئے روز نئی نئی مشکلات کھڑی کرتی رہتی۔ چنانچہ اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنے کچھ درباریوں کے مشورے پر اشوک نے انتہائی طاقتور افواج کے ساتھ کالنگا کی ریاست پر حملہ کیا اور اس ریاست کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ اشوک کے اس حملے میں کالنگا کی تقریباً 1 لاکھ شہری ہلاک ہوئے، جبکہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانیں بچا کر کالنگا سے فرار ہو گئے۔ اگرچہ اشوک یہ جنگ بآسانی جیت گیا تھا، لیکن اس جنگ میں ہونے والے انتہائی تباہ کن جانی و مالی نقصان کے سبب وہ سہم کر رہ گیا۔ ہر طرف پھیلی آہو بکا نے اشوک کے دل پر گہرا اثر کیا اور پھر اس نے دوبارہ کبھی جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی۔ اس جنگ کے بعد اشوکا اس دور کے سب سے امن پسند مذہب یعنی بدھ مت کی جانب مائل ہوا۔ اشوکا ہی کی بدولت بدھ مت نامی یہ مذہب پہلے انڈیا، ملائیشیا، سری لنکا، انڈونیشیا اور پھر بعد میں چین، نیپال، تبت اور منگولیا تک پھیلتا ہی چلا گیا۔ اب اشوکا نے باغیوں کو طاقت سے کچلنے کے بجائے ان کے مطالبات ماننے اور اپنی عوام کا دل جیتنے پر زیادہ توجہ صرف کی۔ بدھ مت پر چلتے ہوئے وہ خود ایک سبزی خور بن گیا، لیکن اس نے اپنی ریاست کے کسی باشندے کو زبردستی سبزی خور بننے پر مجبور نہ کیا۔ اس کے دور حکومت میں صرف شراب پر مکمل پابندی عائد تھی۔ اشوک یہ بات سمجھ چکا تھا کہ امن ہی ایک حکمران کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہ ہر حال میں اپنی ریاست میں مکمل امن قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ نایاب اور جدید علوم کہ جن کے سبب اس کے دادا اور وہ خود دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے تھے، محفوظ ہاتھوں میں رہیں، اور کوئی لالچی درباری یا شیطانی سوچ کا حامل شخص ان علوم کا غلط استعمال کر کے عام رعایا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لیے اشوکا نے ریاست بھر سے کل 9 عقلمند ترین انسان طلب کیے۔ ان کی مختلف طریقوں سے آزمائشیں لی گئیں۔ ان 9 آدمیوں کو ہر طرح سے تیار کرنے کے بعد اشوکا نے اس دور کے انتہائی اہم اور خطرناک ترین 9 علوم ان لوگوں کو منتقل کر دیے۔ ان 9 کے 9 لوگوں کی شناخت عوامی سطح پر مخفی رکھی گئی تاکہ ان مخفی علوم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یوں یہ دانشمند ترین لوگ دنیا بھر میں 9 نامعلوم افراد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب ان مخفی علوم میں جدت پیدا کرنا، نئی نئی ایجادات کرنا اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ان 9 نامعلوم افراد کی ذمہ داری تھی۔ اشوک اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن یہ 9 انجان افراد اپنے اپنے ذمے لگائے گئے علوم کو پروان چڑھاتے رہے۔ ان 9 افراد میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ خود کے بڑھاپے تک پہنچنے یا مر جانے سے قبل اپنے ایک جانشین کو
مکمل تربیت دے اور اسے اپنی ذمہ داریاں سونپ دے۔ یوں یہ سلسلہ صدیوں اسی طرح چلتا رہا اور کہتے ہیں کہ آج یعنی 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی 9 نامعلوم افراد کی یہ خفیہ تنظیم اس دنیا میں سرگرم عمل ہے اور اپنے علوم کی مدد سے دنیا کے معاملات میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 1923 عیسوی میں چھپی ایک مشہور کتاب دی 9 انناؤن مین کے مصنف ٹالبوٹ منڈی کے مطابق اشوکا کے ترتیب دیے ان 9 خفیہ اور پراسرار علوم کی فہرست کچھ یوں تھی۔ پروپیگنڈا، کسی کی ذہنیت یا کسی کی رائے کو تبدیل کر دینے کا یہ علم اس دور کے سب سے خطرناک ترین علوم میں سے ایک تھا، جو بادشاہ کو عوام کے ذہنوں پر حکمرانی کرنے کے قابل بناتا۔ فزیالوجی، اس دور کا یہ خفیہ علم آج عام زبان میں فزیالوجی کہلاتا ہے اور لوگوں کو شفا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس دور میں اس علم کا مقصد کسی شخص کو محض چھو کر قتل کر دینا تھا، جسے اس دور میں دی ٹچ آف ڈیتھ یعنی موت کا لمس کہا جاتا۔ اس علم میں انسان کے اعصابی نظام سے متعلق مکمل معلومات درج تھیں۔ کہتے ہیں کہ جوڈو نامی مارشل آرٹ اس کتاب کے چند ورق عام ہو جانے سے وجود میں آیا تھا۔ مائکرو بایولوجی، یہ علم دور حاضر میں مائکرو بایولوجی کہلاتا ہے، یعنی ان چیزوں کا علم جو عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ کیمیا، اس فہرست کا چوتھا علم کیمیا یعنی کیمسٹری تھا، جس کے سبب وہ مختلف دھاتوں کی نوعیت تبدیل کر دیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ اشوک کے نامزد کردہ علم کیمیا میں ماہر شخص نے سونا بنانے کا ہنر حاصل کر لیا تھا اور اسی لیے اس دور میں قائم ہونے والے مندروں اور بدھا کی مورتیوں میں سونے کا بے تحاشا استعمال نظر آتا ہے۔ کمیونیکیشن، یہ علم رابطوں اور اطلاعات کے ایک جدید نظام پر مشتمل تھا۔ اس علم میں ماہر افراد ٹیلی پیتھی اور دوسرے مختلف ذرائع کی مدد سے میلوں دور ایک دوسرے سے رابطہ کر لیا کرتے تھے۔ گریوٹی، اس فہرست کا چھٹا علم گریوٹی یعنی کشش ثقل پر قابو پانے میں مدد دیتا تھا۔ اس علم میں ماہر افراد کشش ثقل کو کم یا زیادہ کر کے اپنے مفاد میں استعمال کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی علم کے سبب تاریخ انسانی کا پہلا جہاز، جسے ہندوستان میں ومان کہا جاتا ہے، بنایا گیا تھا۔ کاسموگونی، یہ علم کائنات میں پھیلے مادے اور اس کی نقل و حرکت کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا تھا۔ لائٹ، یہ علم روشنی کو قابو میں کرنے اور اسے بطور علاج یا بطور ہتھیار استعمال کرنے کے قابل بناتا تھا۔ سوشیالوجی، سب سے آخری یہ علم بڑے بڑے شہر بسانے، جدید رہائشی نظام قائم کرنے اور لوگوں کی آرام و آسائش کے لیے قوانین بنانے میں رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ یہ تھے وہ علوم جنہیں مہاراجا اشوکا نے تحفظ کی غرض سے 9 نامعلوم افراد کے حوالے کیا، مگر اشوکا کے تیار کردہ یہ علوم اور ان کے محافظ کیا واقعی اس دنیا میں کوئی وجود رکھتے ہیں یا رکھتے تھے، یا یہ محض صدیوں سے چلی آ رہی ایک افسانوی داستان ہے، تو اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اگر وہ 9 نامعلوم انسان آج بھی موجود ہیں تو انڈیا کو رافیل طیارہ فرانس سے نہ منگوانا پڑتا اور نہ ہی دیگر جدید ہتھیاروں کے لیے امریکہ یا اسرائیل کا رخ کرنا پڑتا، نہ اسے فضائی حملوں میں پاکستان سے شکست کھانی پڑتی اور نہ ہی ان کے چاند پر اترنے کا مشن فیل ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ مہاراجا اشوک نے اپنے دور میں ایسی کسی تنظیم کو تشکیل دیا ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی قائم ہوگی۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات،
قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔